تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا لوگوں کیا کر رہے ہو، یہ کیا؟ تو صحابہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، اللہ اس کے رسول کی محبت میں ہم یہ کام کر رہے ہیں کہ آپ کے جس میں اثر کا لگا ہوا پانی ہم گرنے نہیں دے رہے۔ تو پیارے آقا سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے میرے شمع نبوت کے پروانوں، اے میرے شہید صحابہ، محبت یہ نہیں ہے جو تم کر رہے ہو، ایسی محبت کرو کہ میں بھی تم سے محبت کروں اور میرا پروردگار بھی تم سے محبت کرے۔ تو صحابہ نے عرض کیا یا رسول اللہ، وہ کون سی محبت ہے کہ جس محبت سے آپ بھی ہم سے محبت کریں اور ہمارا اللہ بھی ہم سے محبت کرے؟ وہ ہمیں آپ بتلائیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ 3 باتیں اپنے اندر پیدا کر لو تو اس بات کی گارنٹی ہے کہ میری پوری محبت تمہیں ملے گی اور میرے پروردگار کی پوری محبت تمہیں ملے گی۔ کتنے کام آئے؟ 3 کام کر لو۔ دیکھو آپ پاس کوئی سو رہا ہو تو جگا دیو تاکہ وہ پوری بات سن لے، اور جو پوری بات سن لے وہ جواب کر دے دیا کرے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم 3 کام کر لو، میری اور میرے پروردگار کی پوری محبت تمہیں مل جائے گی۔ صحابہ جو تھے ہمدن گوش ہو کر کے مکمل کان لگا کر کے آپ کی طرف متوجہ ہو گئے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ میری پوری محبت دینے کے لیے ایک کام تو تمہیں یہ کرنا ہے، زندگی میں کبھی جھوٹ مت بولنا۔ پہلا کام کیا بتایا؟ پوری زندگی میں کبھی جھوٹ نہیں بولنا۔ اس کے بغیر تجارت نہیں، اس کے بغیر کاروبار نہیں، اس کے بغیر پیسہ نہیں، اس کے بغیر تندرستی نہیں، اس کے بغیر کامیابی نہیں، اس کے بغیر رشتے نہیں۔ اور اللہ کا رسول یہ کہہ رہا ہے کہ اگر میری محبت چاہیے تو جھوٹ نہیں بولنا، ہمیشہ سچ بولو۔ نمبر 2، آپ نے ارشاد فرمایا کہ دوسرا کام جو تمہیں کرنا ہے وہ یہ ہے کہ کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ مت دو۔ کبھی زندگی میں 2 آدمی بول رہے ہیں بس، کبھی زندگی میں کسی کو دھوکہ مت دو، امانت میں کبھی خیانت مت کرو۔ ایک مرتبہ حاجی شبیر حسین صاحب جو بازار میں رہتے تھے اور چاشی کی جامع مسجد کے متولی تھے، ان کے بعد میں چلا گیا، وہاں بیٹھا ہوا تھا تو ان کی جو چوکی تھی اس کے اوپر پٹلیاں بندی رکھی تھی۔ میں نے پوچھا حاجی جی یہ پٹلیاں کیسی ہیں؟ کہنے لگے کہ اس میں تو ایک آنے کی خرید ہے، دوسری پٹلیاں جو ہے اس میں 2 آنے ہیں، تیسری پٹلیاں ہے اس میں 4 آنے ہیں، 5ویں پٹلیاں ہے اس میں 8 آنے ہیں۔ تو میں نے کہا آپ نے یہ کوئی اکٹھے کر رکھے؟ کہنے لگے کہ یہ مسجد کے کا چندہ ہے اور مسجد کا چندے میں جو پیسہ جہاں سے نکلا ہے وہ میں نے اسی طریقے سے رکھ رکھا ہے، اس کو میں نے بدلا نہیں ہے۔ میں نے کہا شریعت تو اجازت دیتی ہے، شریعت تو یہ کہتی ہے کہ آپ کے پاس اگر 50 کے 2 نوٹ ہیں اور 2 نوٹ نکال کر آپ 100 کا نوٹ آپ رکھ دیتے ہیں تو آپ گنہگار نہیں ہیں۔ آپ یہ چوہنی ہے، ٹھنی ہے اور یہ 1 پیسہ اور 2 پیسے الگ الگ رکھ رکھے ہیں، تو اس کو کیسے خرچ کرو گے تم؟ ان کا نوٹ بنا لو، جائز ہے بالکل۔ آپ دیوبند سے کہیں سے بھی فتویٰ لے لیں، بالکل جائز ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ 10 کے نوٹ اگر آپ نے 9 رکھ دیے اور 100 کا نوٹ نکال دیا تو بھائی امانت ادا ہوئی یا خیانت ہوئی؟ کون سا بتاؤ؟ خیانت ہو گئی۔ لیکن 10 نوٹ رکھ کر کے 1 نوٹ 100 کا نکال لیا تو کوئی خیانت نہیں، جائز ہے۔ کہنے لگے جائز ہے مگر ڈر لگتا ہے۔ یہ حاجی شبیر حسین آپ کے الفاظ ہیں کہ ڈر لگتا ہے کہ یہ امانت جیسی تھی ویسی
ان کی قیمت تو یہ ہے، ایک تھان کے اندر تھوڑا سا عیب ہے اندر، اس کی قیمت اور کے مقابلے میں کم ہے، لہذا اگر یہ تھان بیچو گے تو کم قیمت میں بیچنا کہ اس کے اندر عیب ہے۔ وہ چلے گئے، وہاں سے واپس آنے کے بعد جب حساب لیا تو پیسے زیادہ، تو امام ابو حنیفہ سے اپنے خادم سے پوچھا کہ بھائی یہ پیسے زیادہ ہیں، کہنے صاحب مجھ سے غلطی ہو گئی، وہ جو جس تھان کے اندر عیب تھا وہ بھی پورے داموں کے اندر بک گیا۔ تو پورے دن معلومات کرتے رہے، پورے دن گشت میں لگے رہے، بار بار جگہ جگہ پوچھتے رہے کہ تھان کس نے خریدا ہے، جس تھان کے اندر عیب تھا وہ کس نے خریدا ہے، تاکہ اس کی قیمت زیادہ آئے بھی واپس کر دی جائے۔ اور یہاں کیا ہے، اور